سر کوئی ایسا امکان ہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں؟ کیونکہ ماضی میں خبریں چلی تھیں کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کرنے والے تھے، آپ ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے آپ کو کال کر کے منع کر دیا۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں تھوڑا سا قیادت کا فقدان رہا ہے، اور کچھ انسیکیور لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگوں سے کہیں نہ کہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ میں نے کبھی بھی اس کو پبلکلی نہیں کہا، اور میں کوئی بھی دیکھا اسد کیسے سے آپ کے ساتھ ابھی میں بیٹھا ہوں اور وہ اس تنظیم کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی بھرپور طور پر اس میں شامل ہے۔ اسد کیسر صاحب تو سیکرٹری جنرل ہیں اس تنظیم کے، لیکن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وغیرہ سارے جو ہیں اس کے، اور خود خان صاحب کی بھی اس میں بھرپور 100% سپورٹ ہے۔ تو میں کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ایسی کوئی بات پبلک میں کرنا چاہتا ہوں جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ ابھی تو ہم وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی کا بھی اور ہمارا بھی ایک ہی مقصد ہے، اور اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے وہ اس میں ہم نے جب لاسٹ ویک اسی پلیٹ فارم سے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی تو ہماری ڈیمانڈس میں خان صاحب کی ریلیز کا بھی تھا اور ان کی بیگم کی ریلیز کا بھی تھا، اور وہ تمام سیاسی قیدی جو پی ٹی آئی کے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، آج بھی ہے۔ یاسین راشد جیسی لوگوں کو 78 سال کی ایک خاتون ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، لیکن نا یہ ایک ظلم ہے، بربریت ہے۔ یہ اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے لوگوں کو اندر بند کر دیا ہے، اور گواہی ایسی آپ لے کے آئے ہیں جس کو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ جی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ ضرور کریں، کوئی بھی، میں کہتا ہوں ریڈ لائٹ بھی کوئی توڑتا ہے، اس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں، نہ نون لیگ کا، نہ کسی اور عام شخص ہو یا کوئی اور بڑا سے بڑا۔ لا ضرور اپلائی ہونا چاہیے، توڑ پھوڑ جس نے کی اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن پھر ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تھے پنجاب میں۔ اس سے زیادہ گریو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن نہیں ہو سکتا۔ کے پی میں الیکشن نہیں کرائے تھے 90 دن میں، اس لیے نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے، 2/3 میجورٹی لے لیتی ہے وہ۔ اب یہ اپنے حصے کا جس طرح سے 8 فروری 2024 کا الیکشن کرایا، اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ویٹ کا سکینڈل ہوا، اس کی سزا ہونی چاہیے نہیں؟ چینی کا سکینڈل ہوا، اس کی سزا ہونی چاہیے؟ صرف آپ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر جو آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ 14 اگست کو پی ٹی آئی کا احتجاج کرنے جا رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت شامل ہوگی یا نہیں؟ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، جب فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا سب کو۔ لیکن ہماری جو وہ ہے مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل ورکرز تو ہے نہیں کہ جی ہم پولیٹیکل ورکرز کو لے کے نکلیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا احتجاج کر دیں گی، لیکن ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، ان کے بھرپور اس چیز میں کہ جہاں بھی ہائی لائٹ کرنا ہے پاکستان کے جو ایشوز ہیں جو کنفرنٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ہماری بھرپور سپورٹ ہے۔ صحیح سر، جس طرح ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ایک بہت زیادہ الزام لگے کہ یہ ترمیم جو تھی اس کے کوئی پیچھے اتنی کوئی ان کا منظریہ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اب 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کس طرح سے پاکستان کے آئین کی حفاظت کر پائے گی؟ دیکھیں نا، ابھی 26ویں ترمیم ہم سمجھے تھے کہ پاکستان کے آئین کو بالکل بگاڑ دیا، اب پتہ چل رہا ہے ایک 27ویں ترمیم بھی آئی ہے، اور جو بچا کچھ اگر کچھ رہ گیا تو اس آئین میں تو اس کو بھی اگر لپیٹ دیا جائے گا تو اس کی بھرپور مخالفت تو کرنی پڑے گی۔ مصطفیٰ کھوکر صاحب جن کا اس تحریک سے تعلق ہے، انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف پٹیشن جمع کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ابھی تک نہیں لگی ہے، اور آج ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پٹیشن میں تحریک تحفظ پاکستان بھی حصہ بن جائے گی، تاکہ ہم ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہم بتا سکیں پاکستان کے عوام کو اور جوڈیشری کو کہ جی اس میں ہمارے سیریس تحفظات ہیں، آپ اس کو ٹیک اپ کریں، اور اگر آپ اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے تو کل کو 27ویں امینڈمنٹ آ جائے گی، یہ تو 26ویں تو بہت ہی پرانی ہو جائے گی۔ تو ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں، بڑا سمپل سا ہے، پاکستان کا آئین ہو یا قائد اعظم کا ویژن ہو، اس میں جوڈیشری واز سپوزڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، ماتحت نہیں ہونی تھی، لیکن انہوں نے ماتحت بنا دی ہے، کیونکہ اب ایگزیکٹو فیصلہ کرتی ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا، ایگزیکٹو فیصلہ کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا۔ میڈیا کی آزادی ہم نہیں ڈیمانڈ کر رہے، قائد اعظم کا بھی ویژن یہی تھا، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے۔ تو جتنے جو فنڈامنٹلز ہیں، ہم کوئی نئی چیزیں تو نہیں لے کے آ رہے ہیں اپنی طرف سے۔
صحیح. اور سر ابھی یہ جس طرح اب ٹرمپ صاحب کی اگر میں بات کروں، انٹرنیشنلی میں بات کروں، تو ٹرمپ صاحب کچھ بھی اپنے فائدے کے بغیر نہیں کرتے. ایسا کیا ہوا کہ جو ٹیرف تھا وہ 27% سے کم کر کے 19% کر دیا، اور اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور کل کو ٹرمپ صاحب کو اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو کچھ بھی سوچے بغیر نہیں کرتے. نہیں، ان کو تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا ہے نا کہ ہم نوبل پیس پرائز ہم ہیں اور ایک اسرائیل ہے، دو ممالک ہیں جنہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. تو اس سے بڑا اور کیا پاکستان خدمت کر سکتا تھا. تو اس کے بدلے انہوں نے کیا ہے. ہمیں ظاہر ہے، ہمیں دیکھیں، میں ایک چیز کہتا ہوں، جیو پالیٹک جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جدھر سے بھی ہوتا ہے، امریکہ سے ہوتا ہے، آپ کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور 19% ٹیرف ہوا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے، اس سے پاکستان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ اگر سمجھ لیں ہم کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے، تو یہ نہیں ہے. کیونکہ سن 60 کی دہائی میں ایوب خان نے باڈا پہ ایئر بیس دے دیا تھا امریکنز کو، یہ سمجھ کے کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. یا سن 80 کی دہائی میں ضیاء الحق نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تھا، ان کو کیسے اوول آفس میں بلاتے تھے، مشرف صاحب کو کیسے بلاتے تھے اوول آفس میں، ان کے لیے لونز بھی دیے گئے. لیکن ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام پر خرچ کریں گے، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، پاکستان کے ٹیکس کے نظام پر، پاکستان کی انرجی کو ریفارم کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے 2 میٹنگز ہو گئی، امریکہ نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تو ہم سمجھے کہ پاکستان میں اب ترقی کا آغاز ہو جائے گا. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ملک میں اس وقت سیاسی رساکشی عروج پر ہے. اپوزیشن اور حکومت سیاست کھیلنے میں مگن ہے. ایسے میں ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا برا حال ہے. ڈگریاں اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھاتے نوجوان تنگ آ کر ملک چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 3.5 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر گئے. ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑ جانے سے ملک کے نظام صحت میں بھی بہت مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے. ناظرین، اقتدار کی جنگ میں الجھی سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوانوں کو مسلسل ملک چھوڑنے پر مجبور کیے جا رہی ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کا یوں ملک چھوڑ جانا ملک کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، اور اس معاملے پر فی الفور کیا اقدامات لینا ہوں گے، اس سب پر اور دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 2025 شروع ہوا، ابھی 6 ماہ گزر چکے ہیں، تو 8 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اگر 6 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس کی میں بات کروں تو ملک سے 3.5 لاکھ جو انٹلیکچوئلز تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، یا جو لوگ کوئی مہارت رکھتے تھے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ برین ڈرین پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی جو لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں ہر سال، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہر سال 6 7 8 9 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے کہ اگر 3 لاکھ لوگ جو ہیں کوئی 2 کوارٹرز کے اندر اگر گئے ملک سے تو یہ ایز پر روٹین ہے. دیکھیں، آپ درست فرما رہی ہیں، اگر جن ملکوں میں ترقی کی شرح 7 8 9% ہوتی ہے تو وہاں ایک بڑی جاب کریشن ہر سال جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ابزارپشن جو نئے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کی ابزارپشن بھی ہوتی ہے. پاکستان بدقسمتی سے ایک لو گروتھ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور جب بھی ہم 5-6% پہ گرو کرتے ہیں تو ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بن جاتا ہے، اور ہمیں پھر دوبارہ سے لو گروتھ سائیکل میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ڈالر ارینج کرنا اور پھر ہم IMF کے پروگرام میں بھی چلے جاتے ہیں. تو جب تک ہمارا ملک اس سائیکل کو نہیں توڑتا جو لو گروتھ کا سائیکل ہے اور ایک ہائی گروتھ کی طرف جاتا، تو تب تک اتنی جاب کریشن ہر سال نہیں ہوتی جتنے گریجویٹ آتے ہیں. صحیح. تو اس سیناریو میں اگر ہمارے فریش گریجویٹس یا جو اسکلڈ لوگ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور جابز لیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں ریمیٹنسز کے ذریعے.